پاکستان میں آٹو انڈسٹری کی بحرانی کیفیت اور مالی مسائل نمایاں ہونے لگے۔ مسلسل خسارہ اور مالی مشکلات کا سامنا کرنے والی پاک سوزوکی موٹرز نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے اخراج کے لیے درخواست دے دی۔ سوزوکی موٹرز کی جانب سے اسٹاک ایکسچینج کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ مسلسل مالی نقصان کی وجہ سے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کمپنی کو اسٹاک ایکسچینج سے ڈی لسٹ کیا جائے۔ کمپنی رپورٹ کے مطابق سال 2019، سال 2020 اور سال 2022 میں کمپنی کو شدید مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ مالی سال کی تیسری سہ-ماہی میں بھی کمپنی کو خسارے کا سامنا ہے۔ کمپنی کی جانب سے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ فنڈز بھی جاری نہیں کیے جا سکے ہیں۔ اس لیے کمپنی یہ سمجھتی ہے کہ سرمایہ کار سوزوکی موٹرز کی بجائے کسی منافع بخش کمپنی کے شیئرز میں سرمایہ کاری کر کے اچھا منافع کمائیں۔ پاکستان آٹو مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے رہنما عبدالوحید کے مطابق پاکستان میں آٹو انڈسٹری کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جس کی بنیادی وجہ روپے کی قدر میں کمی ہے۔ پاکستان میں ڈالر کی قدر میں مسلسل اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں کام کرنے والی کارساز کمپنیاں گاڑیوں کی پیداواری لاگت بڑھنے کی وجہ سے مقامی سطح پر اسمبل ہونے والی گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے علاوہ یوٹیلیٹیز کے دام بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ ملک کی معاشی صورتحال میں گاڑیوں کی فروخت میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ سرکاری دستاویزات کے مطابق مالی سال 2020-2021 کے دوران ملک میں گاڑیوں کی مجموعی پیداوار 2,59,522 تھی، کاروں کی پیداوار 1,53,462، جیپوں اور مالی سال 2020-21 سے مالی سال 2022-23 تک گاڑیوں کی مجموعی پیداوار میں 46.07% کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس عرصے کے دوران ملک میں مینوفیکچر کی جانے والی کمرشل گاڑیوں کی تعداد 35,922 اور ٹرکوں کی تعداد 5,346 رہی۔ پاکستان میں مالی سال 2020 اور 21 کے دوران 631 بسیں اور 5,700 ٹریکٹر مارکیٹ میں آئے۔ سب سے زیادہ پیداوار موٹر سائیکلوں اور رکشوں کی رہی، جن کی تعداد 25,84,574 بنتی ہے۔ پاکستان میں مالی سال 2022-23 کے دوران 12,43,33,25,811 روپے مالیت کی استعمال شدہ گاڑیاں منگوائی گئی۔ سال 2021 سے 22 کے دوران 41,31,76,90,000 روپے مالیت کی 579 گاڑیاں امپورٹ ہوئی تھیں۔ یوں سالانہ بنیادوں پر 28 ارب روپے سے زیادہ کی کمی آئی ہے۔